عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت واقعہ۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانہ میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے اس پر جھاڑو دیا اور روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو اکٹھا کر کے دروازے کے باہر رکھ دیا تاکہ جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا، بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب اور یتیم بچوں کو خود کھانا کھلاتے۔ میرے اس برتاہے کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے، وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہنائے گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا، تمہیں پڑھاؤں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا کھانا کھانے کے بعد بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی، بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ واپس دوڑا آیا اور خوشی خوشی مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی نے بتایا یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی، میں تمہیں اچھا لباس اور عمدہ کھانے کھلاؤں گا اور تمہاری بہترین تربیت کروں گا، تمہیں پڑھاؤں گا، ایک اچھا انسان بناؤں گا۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو دیکھا اور پوچھا کہ بابا یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میری انگلی چھوڑ دی اور کہنے لگا بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی عمر ابھی صرف 9 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ اس کم عمری میں بھی وہ عشق رسول میں مبتلا تھا۔ وہ اتنی سہولتیں دیکھنے کے باوجود اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کو چھوڑنے پر راضی نہ تھا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے پیار کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب تمہاری زندگی کو اجال دے گی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور پھر فرمایا دوسری میری اہل بیت سے محبت، اور 3 مرتبہ فرمایا میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب مت کرنا۔ اور فرمایا دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور پھر فرمایا اگر تم ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔